ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا، دشمن سے بچایا اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں صرف ایک امتحان دیا۔ امتحان چھوٹا تھا لیکن صبر سے بھرا ہوا۔ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے، اور یہیں سے رحمت کا راستہ بند ہوا۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ اترا، نہ طوفان آیا، نہ بجلی گری، نہ زمین بٹھی، اور جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہیں رہی۔ جو کل تک اللہ کے سب سے قریب تھے، آج وہ قوم بندر بن چکی ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، اور یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آج کا آئینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایلا میں رہتی تھی۔ یہاں کا منظر اللہ کی نعمتوں سے بھرا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا، دھوپ اور لہروں کی میٹھی خوشبو، ہر کونا جیسے سکون اور برکت سے روشن تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے واقف تھے، اس کے احکام جانتے تھے، لیکن دلوں میں ایک پرانی عادت زندہ تھی۔ یہ قوم پہلے بھی وعدہ کرتی تھی اور پھر اسے اپنی سہولت کے مطابق توڑ دیتی تھی۔ ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ زبان سے اطاعت اور عمل میں چالاکی۔ اس قوم کے بزرگ کہتے تھے، ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ جواب آتا، یہ پابندی نہیں، یہ امتحان ہے، اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے حال کو دیکھ کر ان پر ایسا امتحان رکھا جو ان کے دل کا راز کھول دے، اس لیے ان پر صرف ایک دن کی پابندی لگائی گئی، ہفتے کا دن۔ ہفتے کے دن کا امتحان۔ اللہ نے اس قوم سے کہا، صرف ہفتے کے دن اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنی مشغولیت چھوڑ دو اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں آواز پھیلی۔ ایک شخص بولا، صرف ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ دوسرا ہنس کر بولا، دیکھتے ہیں جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے۔ اور پھر امتحان نے اپنی شکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے ابل گیا۔ تازی موٹی مچھلیاں جیسے خود کنارے تک آ کر کہہ رہی ہوں، ہمارا شکار کرو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ رات کا اندھیرا شہر پر چھا گیا، گھروں کے اندر لوگ پریشان تھے۔ ایک چھوٹی سی خطا بھی لمبے جھگڑے میں بدل جاتی۔ مچھلیوں کے شکار نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں روز جھگڑے ہو رہے تھے۔ اللہ کے قانون میں ہیلا سازی۔ تبھی ایک خاموشی میں شیطان نے ان کے دلوں پر حملہ کیا۔ یہ دن ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا اور فائدہ اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکالو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آتی ہے جو انہیں بڑے عذاب کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے ہنس کر ایک جواب آدمی دیا، بولا، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں۔ دوسرا فوراً بولا، بس نالیاں نکال دیتے ہیں، مچھلیاں خود پھنس جائیں گی اور پھر اتوار کو نکال لیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور ہم بھی۔ پھر وہ لوگ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودنا شروع کی، جال بچھایا اور اپنی چالاکی سے راستہ نکال لیا۔ بزرگوں نے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیت کا ہے۔ نوجوان ہنس کر بولے، ہم تو عقل مند ہیں، دیکھو ہم نے تو حکم نہیں توڑا، صرف ایک راستہ نکالا ہے۔ ہم نے تو حکم نہیں لیکن وہ بھول گئے تھے کہ راستہ چالاکی اور گناہ اللہ سے کبھی چھپ نہیں اور سکتے۔ اپنی چالاکی سے نیک راستہ لوگوں نکال کی لیا۔ نصیحت۔ ایک بزرگ پھر وہ زور لوگ سے چیخ کر سمندر بولے، کے کنارے رکو، گئے، نالیاں یہ کھودنا سب شروع گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا تمہاری بربادی کی وجہ بنے گا۔ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم تو صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں، ہفتے کے دن شکار کیا ہی نہیں، رہے۔ انسان سے بندر۔ اور پھر خاموشی میں ایک آواز فضا سے گزری، ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ پھر چہرے بگڑنے لگے، انگلیاں لمبی پنجوں جیسی ہو گئیں، ہاتھوں اور پیروں پر بال ابھر آئے، سانس تیز ہو گئی۔ ایک آدمی چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم انسان نہیں رہے۔ کنکلوژن، اصحاب سبت کا جرم مچھلی پکڑنا نہیں تھا، ان کا جرم تھا اللہ کے قانون کے ساتھ ہیلا سازی کرنا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں سود صرف پروفٹ ہے، رشوت صرف تحفہ ہے اور جھوٹ صرف مارکیٹنگ ٹیکنیک۔ یاد رکھو، اللہ لفظوں کو نہیں نیت کو دیکھتا ہے۔ سوچو، کیا آج ہم بھی اصحاب سبت کی طرح اپنی چالاکی اور لالچ میں بھٹک رہے ہیں؟ تو دوستوں، اگر آپ مزید اسلامک سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے اور ہمیں اس سے موٹیویشن ملے۔